السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ سونیا کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اس نے چھوٹی 4 بہنیں اور بھی تھیں، جبکہ رشتہ آنے پر والدین نے لڑکی کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بجائے خدا کا شکر ادا کیا اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد منگنی کر دی۔ لڑکے والوں نے منگنی کے بعد شادی کی رٹ لگا دی تھی۔ باقول اور ان کے اکلوتا بیٹا تھا اور وہ جلدی گھر آنا چاہتا تھا اور اپنی بہو کو جلدی لانا چاہتا تھا۔ جہیز کے لیے بھی انہوں نے منع کر دیا تھا، اس لیے سونیا کے ماں باپ نے بنا کسی مزاحمت کے شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ لوگ ویسے تو بہت اچھے تھے، مگر سونیا کی ماں کچھ الجھی سی رہتی تھی، کیونکہ زمان کے ماں باپ کی شکلیں عام لوگوں سے تھوڑی مختلف تھیں۔ ان کی آنکھیں گہری زرد تھیں اور ناک ذرا سی لمبی، ہونٹ بے حد سرخ۔ یہی بات سونیا کی ماں کو عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا، اس کے بارے میں بات کی تو اس نے آگے سے ڈانٹ دیا، کمال ہے بیگم، تمہاری سوچ کو سلام۔ اب ہم اس لیے انہیں شادی سے انکار کر دیں گے کہ ان کی شکلیں تمہیں پسند نہیں۔ سونیا کی ماں نے شرمندگی سے کہا، یہ کب کہا کہ ان کی انکار کریں؟ میں نے تو بس ایسے ہی بات کر رہی تھی کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اور اس کے شوہر نے کہا، شکلیں بنانے والے تو خود اللہ کی ذات ہی ہے، ہم کون ہوتے ہیں نقص نکالنے والے؟ شادی والے دن جو لوگ بارات کے ساتھ آئے تھے ان کی شکلیں بھی زمان کے والدین سے مختلف تھیں۔ سب کی وہی زرد آنکھوں اور سرخ ہونٹ۔ ہاں، مگر زمان کی شکل صورت کسی شہزادے سے کم نہیں تھی۔ آنکھیں نارمل تھی، لیکن ہونٹ اس کے بہت گہرے سرخ، جو اس کے گورے رنگ پہ بہت سوٹ کرتے تھے۔ چاند سے اتر کوئی پری ذات لگ رہے تھے۔ سونیا بھی کچھ کم نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ اور رخصت کے وقت سونیا کو زمان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کے ساس خود آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ باراتی کی گاڑیاں ان کے پیچھے تھیں۔ کار ایک گھر کے سامنے رکی تو سونیا کی ساس اس کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کے اندر گئی۔ سونیا پریشان نظروں سے اپنا نیا گھر دیکھنے کے لگی۔ ویسے بہت پیارا تھا، لیکن کوئی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی، صرف اس کا کمرہ سجا ہوا تھا۔ زمان کی ماں نے اس کو آرام کا کہا اور چلتی چلی گئی۔ دیر گزر گئی۔ سونیا نے ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کھانا تک نہیں دیا اور یہ زمان کہہ رہے کہ ان سے سوچا اور چار سے لہنگا سے سمیٹتے ہوئے خود ہی اٹھ کر باہر گئی۔ شادی والے گھر میں مہمانوں کی چال پل کی بجائے گھر سناٹا۔ ویسے وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، میں گھومنے لگی اور بڑبڑانے لگی، کہاں چلے گئے سب؟ شادی والے گھر میں قبرستان جیسے خاموش ہے تو نئی نویلی دلہن بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ کچن نظر آیا تو وہاں گھس گئی۔ ابھی وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈتی رہی تھی، اس کے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری، میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔